الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. روزوں کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہمارا یہ درس انشاءاللہ پورے رمضان میں جاری و ساری رہے گا. آج یکم رمضان کو ہمارا یہ موضوع ہے کہ رمضان کے روزوں کا حکم کیا ہے، اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے. رمضان کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس میں سب سے پہلے شہادتین کا اقرار ہے، توحید اور رسالت کی گواہی، زبان سے، دل سے اقرار اور عمل سے اس کی تصدیق، اور اس کے بعد نماز، پھر رمضان کے روزے ہیں، اور ایک رکن زکوٰۃ ہے اور ایک رکن حج ہے. یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور مسلمانوں پر فرض اور لازم ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو کتبہ کا معنی ہے کہ فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، یعنی یہ لازمی اور ضروری ہے. اور ہم سے پہلی قوموں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے، اگرچہ طریقہ کار مختلف ہے. رمضان کے روزے کب فرض ہوئے، اس میں یقیناً مکہ میں بہت سارے احکام مسلمانوں کو عطا نہیں ہوئے تھے، بلکہ سب سے زیادہ جس چیز پر مکی زندگی میں زور دیا گیا وہ توحید اور رسالت اور آخرت کی فکر. احکام بہت کم تھے. البتہ مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو 2 ہجری کو رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. اس سے پہلے عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا. اب رمضان کی فضیلت دیکھیں، یہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے رمضان کے مہینے کی فضیلت اور ایک ہے رمضان کے روزوں کی فضیلت. تو رمضان کے مہینے کی بھی فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے. رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس بابرکت مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کی ابتدا اور تکمیل رمضان میں ہوئی. اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. بہت قدر کی رات ہے، ہزارہ مہینوں سے افضل ہے. اور اس رات کو یہ مقام بھی قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے ملا ہے. تو اس لیے رمضان کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت قرآن کریم میں وارد ہوئی ہے کہ یہ شہر الصیام بھی ہے اور شہر القرآن بھی ہے. اور یہ بہار ہے، موسم بہار ہے نیکیوں کے لیے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، بخششوں کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں راتوں کو قیام کیا، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اجر و ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. اور بخاری مسلم میں ایک دوسری روایت میں ہے، من صام رمضان
ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور رب کی خوشنودی اور رب کی رضا کے لیے، اس میں دکھلاوا، نمود و نمائش، ریاکاری کا عمل دخل نہ ہو، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔